وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، طرفِ النہار سے امام ضحاک اور امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فجر، ظہر اور عصر مراد ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اس سے مغرب اور عشاء کی نماز، 5 وقت کی نماز۔ اور طرفِ النہار، امام مجاہد بھی یہی قول ہے، امام مجاہد کا بھی، کہ طرفِ النہار سے فجر، ظہر، عصر، اور وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ سے مغرب عشاء کی نماز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 5 وقت کی نماز سے بندے کے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، ظالموں کی طرف جھکنا نہیں، مشرکوں کی طرف جھکنا نہیں، ان کی بات نہ ماننا۔ بس آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے آپ نے وحی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، 5 وقت کی نماز قائم کرنی ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز قائم کریں گے تو آپ کی جو برائیاں ہوں گی اللہ رب العزت وہ نیکیوں کے ذریعے وہ اللہ دور فرما دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز ادا کرتا ہے اور صبح سے لے کر ظہر تک جو صغیرہ گناہ اس سے ہوئے وہ ظہر کی نماز کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے گا۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرنی پڑے گی ان کے لیے۔ لیکن جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، یہ اللہ نماز کی وجہ سے کیا فرما دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، اور پھر 2 رکعت نماز جس نے اس طرح وضو کیا اچھی طرح وضو کرے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس طرح ظہر اور فجر سے لے کر ظہر تک جو صغیرہ گناہ ہوئے ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ معاف ہو جائیں گے، اور ظہر سے لے کر عصر تک عصر کی اس کے اندر جو صغیرہ گناہ ہوئے عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر عصر کے بعد مغرب تک مغرب کی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر مغرب سے عشاء تک درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے اللہ کیا کر دے گا؟ عشاء کی نماز کی وجہ سے وہ معاف فرما دے گا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عثمان پھر وہ بندہ سو جاتا ہے اور سونے کے بعد رات کے اندر اس سے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ جب صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ صبح کی نماز کی برکت کی وجہ سے اس کے رات کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے صغیرہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک جمعہ پڑھا ہفتے کے اندر جو صغیرہ گناہ ہوئے دوسرا جمعہ پڑھے گا اللہ کیا فرما دے گا؟ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک صغیرہ گناہ اللہ کیا فرما دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ نے تمہاری روزیاں تقسیم کر دی، اللہ نے تمہارے اخلاق بانٹ دیے۔ اللہ دنیا اپنے محبوب کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ جس کے اوپر ناراض ہوتا ہے دنیا اس کو بھی دیتا ہے، جس کے اوپر راضی ہوتا ہے دنیا اس کو بھی دیتا ہے۔ لیکن اگلی بات جو پیارے پیغمبر نے فرمایا دین کی سمجھ اللہ اسے دیتا ہے جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس کو دین کی سمجھ آ گئی۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہے حکمت، بصیرت، عقل و بصیرت اور حکمت عطا فرما دے۔
تو آگے رب نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت مل گئی، بصیرت مل گئی، سمجھ بوجھ مل گئی، وہ تمام خیر اور تمام کی تمام بھلائیاں پا لیں، اس نے تمام کی تمام بھلائیاں پا لیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللّٰہِ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، پیارے کو بھی دیتا ہے، جو اس کا پیارا نہیں ہوتا دشمن ہوتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ اپنے پیارے کو دیتا ہے، دین کی سمجھ اللہ اپنے پیارے کو دیتا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے، اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے، یعنی دلوں بھی مسلمان ہو جائے اور زبان سے کیا پڑھے لا الہ الا اللہ، زبان سے اقرار ہے، دل کے ساتھ کیا ہے تصدیق ہے، کیا ہے تصدیق ہے۔ جس وقت تصدیق کی زبان سے اقرار کیا، پھر اس کے بعد شرک اللہ کے ساتھ نہیں کیا، پھر پیارے پیغمبر کا طریقہ نہیں چھوڑا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ پھر اگلی بات پیارے پیغمبر نے فرمائی بندہ مومن نہیں، بندہ مومن نہیں جب تک اس کا پڑوسی اس کی تکلیف اس کی ایذا سے بے فکر نہ ہو جائے، بے فکر نہ ہو جائے۔ فرمایا صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایذا کیا چیز ہے؟ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا دھوکہ اور ظلم ہے، دھوکہ اور ظلم ہے، یہ دھوکہ اور ظلم۔ پھر فرمایا لوگو برائی برائی کو نہیں مٹاتی، برائی برائی کو نہیں مٹاتی، نیکی کیا کرتی ہے برائی کو مٹاتی ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کیا کرو، اس کے بعد کیا کیا کرو نیکی کیا کرو، اللہ اس نیکی کی برکت کی وجہ سے آپ کا وہ گناہ معاف فرما دے گا، آپ کا وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ کیوں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ صحابہ بتاؤ مجھے جس کے دروازے سے نہر گزر رہی ہو اور وہ 5 وقت کیا کرے غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ تو پھر فرمایا میرے پاک پیغمبر نے 5 نمازوں کی مثال بھی یہی ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے پلے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ کیا کرتے ہیں نماز کی برکت کی وجہ سے وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے عورت سے صرف جماع نہیں کیا، باقی اس کے ساتھ میں لطف اندوز ہوا، میری جو حد ہے وہ جاری فرمائیں، میری جو حد ہے وہ جاری فرمائیں۔ تو پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے، پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آیا تو اس نے نماز اچھی طرح وضو کیا، پھر پیارے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا اس آدمی کو بلاؤ، وہ آدمی واپس جا رہا تھا، وہ آدمی، بلکہ یہ دوسری روایت ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا، جس وقت اس بندے کو بلایا گیا نا، پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا آپ نے اچھی طرح وضو کیا؟ جی یا رسول اللہ کیا۔ آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ جی یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ تو فرمایا آپ کا وہ گناہ معاف ہو گیا۔ پیارے پیغمبر نے یہ آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اور اسی طرح ایک اور بندہ آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے عورت کا بوسہ لے لیا، میرے اوپر جو حد ہے وہ جاری فرمائیں، جماع اس کے ساتھ نہیں کیا، اتنا ڈر ہے قیامت کے بارے میں، صرف کیا لیا بوسہ لیا، اتنا ڈر ہے یا رسول اللہ میرے اوپر جو حد جاری ہوتی ہے وہ حد جاری کرے، کیا کرے حد جاری کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اپنی پردہ پوشی کرتا تو اللہ بھی اس کی پردہ پوشی کرتا، لیکن اس نے پردہ پوشی نہیں کی۔ پھر پیارے پیغمبر نے خاموش ہو گئے، وہ بندہ واپس جا رہا تھا، بلایا اس کو، بلاؤ واپس، کیا کرو اس کو واپس بلاؤ۔ جس وقت اس بندے کو واپس بلایا گیا تو پھر
اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کیا آپ نے نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے وہ آپ کا گناہ معاف فرما دیا، آپ کا وہ گناہ کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میری جو حد ہے وہ جاری فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس جاؤ۔ فرمایا کس کے پاس جاؤ؟ ابو بکر کے پاس جاؤ۔ جس وقت حضرت ابو بکر کے پاس گئے تو پوچھا امیر المومنین میرے اوپر حد جاری کریں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو فرمایا کیا اس عورت کا خامد غیر حاضر تھا؟ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر فرمایا کہ آپ حضور کے پاس چلے جائیں۔ وہ حضور کے پاس گئے، سارا واقعہ سنایا تو پیارے پیغمبر نے بھی یہی فرمایا۔ پیارے پیغمبر نے بھی کیا فرمایا؟ یہی فرمایا کہ آپ نے اس کے خامد کی غیر موجودگی میں کیا کیا؟ یہ کام کیا تو کیا کیا کرو؟ نیکی کیا کرو۔ گناہ کے بعد کیا کیا کرو؟ نیکی کیا کرو۔ جب آدمی کیا کرتا ہے؟ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو، قائم رکھو نماز کو، طرفَیِ النَّہارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ، 5 وقت کی جب نماز ادا کرو گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ کیا کرتے ہیں؟ برائیوں کو، نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے سپارے بلکہ تیسرے سپارے کے اندر رب نے فرمایا لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے نا، یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہاری برائیاں کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ ایک اور آیت کے اندر آتا ہے الا من تاب، جس بندے نے توبہ کی، وآمن، ایمان لے آیا، وعمل صالحا، نیک عمل کیا، کیا کیا؟ نیک عمل کیا، وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نیک عمل کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ بندہ نیک عمل کرتا ہے، اس کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے غفلت ہماری نماز کے اندر ہے۔ کیا ہے؟ ہماری غفلت نماز کے اندر ہے۔ نماز کبھی معاف نہیں ہے، کسی صورت میں بھی نماز معاف ہو نہیں ہے۔ میدان جنگ بھی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ میدان جنگ کے اندر بھی نماز معاف ہو نہیں ہے۔ تو اللہ نے صحت بھی دی ہو، جوانی بھی دی ہو، فرصت بھی دی ہو، تو پھر بھی آدمی نماز نہ پڑھے تو اس جیسا آدمی بدبخت تو دنیا کے اندر کوئی نہیں، بدبخت تو دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تو اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہ کیا کر دے؟ معاف فرما دے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ فاصبر، صبر کیجئے، فإن اللہ، جو تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ شکور ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا کیا ہے؟ قدردان ہے، اس سے زیادہ کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔